بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بیل گاڑیوں کا سفر جاری تھا۔ بالآخر مجھے ایک بستی کی روشنیاں نظر آنے لگ گئیں۔ بستی خوابوں میں ڈوبی محسوس ہوتی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ مکمل خاموشی طاری تھی۔ یقیناً یہی راج کنڈل تھا۔ یہاں نہ جانے میری زندگی کے لیے کون کون سی کہانیاں موجود تھیں۔ قربت جوار سے دھان کی سوندھی سوندھی خوشبو ابھر رہی تھی۔ تاریکی میں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ اعتراف میں دھان کے کھیت بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے عقب میں بڑے بڑے تناور درخت بھی ان کے محافظ کے طور پر نظر آتے تھے۔ پھر دونوں گاڑیاں مختلف راستوں سے مڑتی ہوئی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہری لال نے اپنی گاڑی ایک مکان کے احاطے میں روک لی تھی۔ تاریکی میں صحیح صورتحال کا اندازہ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہری لال نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، آ جاؤ پربھاتم بھیا، اندر لے چلیں تمہیں۔ دیکھو، تمہیں بھگوان کا واسطہ، ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرنا جس سے ہمارا جیون ہی خطرے میں پڑ جائے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، گیان چند مہاراج تمہیں ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں اور اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ اب کیا کرنا ہے ہری لال؟ بس اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد گیان چند مہاراج آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بیل گاڑی کو تم یہیں چھوڑ دو گے؟ تو اور کیا، بیل سسرے کون سے بھاگے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لکو دک احاطہ تھا۔ آخری سرے پر ایک عمارت نظر آ رہی تھی جس کی کچھ کھڑکیوں سے مدھم روشنیاں جھانک رہی تھیں۔ احاطے میں لاتعداد درخت لگے ہوئے تھے۔ دروازے کے پاس ہی داہنی سمت ایک بہت ہی چوڑا نیم کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے کچھ چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہری لال مجھے لیے ہوئے انہی چارپائیوں کی جانب بڑھ گیا۔ غالباً اس جگہ سے پوری طرح واقف تھا، کیونکہ ایک چارپائی کے عقب سے ایک پرانی لالٹین نکالی اور اسے روشن کرنے لگا۔ لالٹین کی پیلی مدھم روشنی نے فضا کو تھوڑا سا منور کر دیا۔ ہری لال نے وہ لالٹین نیم کے درخت کی شاخ پر لٹکا دی اور اس کے بعد بولا، ارے تم کھڑے کاہے کو ہو بھیا، بیٹھ جاؤ۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا تو ہری لال خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پربھاتم بھیا، کہاں رہے ان دنوں؟ اور تم نے ہم سب کو کھل کر ہی کہہ دیا تھا کہ تم پربھاتم نہیں ہو۔ بس ہمیں بھی غصہ آ گیا۔ کھوپڑی کے الٹے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات بری لگ جاوے ہے، اور کبھی کبھی کوئی گالیاں بھی دے لے تو من برا نہ مانے ہے۔ بہرحال میں نے تمہیں نہ تو کوئی گالی دی تھی اور نہ برا بھلا کہا تھا۔ جہاں تک میری بات ہے، یقین کرو میں کچھ نہیں جانتا، میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ بات تسلیم نہیں کی تھی کہ میرا نام پربھاتم ہے۔ ارے ہاں بھیا، کافی پرانی بات ہے۔ ایک نوٹنکی آئی تھی یہاں۔ اس میں ایک ایسا آدمی تھا جو سب کچھ بھول گیا تھا، اور ہم اس وقت چھوٹے تھے، ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تو تم ایسے ہی کچھ بھول گئے ہو کیا؟ شاید۔ تو پھر تمہیں یاد کیسے آئے گا؟ اللہ جانے، میرے منہ سے نکل گیا۔ ہیں؟ وہ چونک کر بولا، میرا مطلب ہے بھگوان جانے۔ میں نے جلدی سے کہا۔ ہری لال نے اس پر نہیں سوچا تھا، کچھ دیر غور کرتا رہا، پھر بولا، پتہ نہیں گیان چند جی شری لال مہاراج کو جا کر ساری بات بتائیں گے یا پھر صبح کو بتائیں گے۔ ویسے ہمیں اس پر تعجب ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے۔ کوئی بات ضرور ہوگی۔ ویسے گیان چند مہاراج بہت بڑے گیانی ہیں، جو سوچتے ہیں دور ہی کی سوچتے ہیں۔ اب کہیں ہم تمہارے کان تو نہیں کھا رہے؟ کہو تو چپ ہو جائیں۔ نہیں ہری لال، بولتے رہو، مجھے تم سے حالات ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ ویسے شری لال جی یہاں، میرا مطلب ہے اس بستی میں؟ کیا نام بتایا تھا اس بستی کا تم نے؟ لو، پھر بھول گئے؟ ہاں، یاد نہیں رہا۔ راج کنڈل، ٹھیک کہہ رہے ہو، راج کنڈل۔ تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ راج کنڈل میں شری لال جی کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بھیا، سارا راج کنڈل ہی ان کا ہے۔ بہت بڑے زمیندار ہیں یہاں کے۔ زمینیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دھان کے تاجر ہیں۔ لاکھوں روپے میں دھان
راج کنڈل سے باہر بھیجتے ہیں۔ بڑی بات ہے، ہم سارے کے سارے انہی کے تو غلام ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ ہری لال۔ ہاں بھیا پوچھو۔ وہ جگہ کون سی تھی جہاں میں تمہیں ملا تھا؟ ٹوٹے مندر کی بات کر رہے ہو؟ ہاں بس ٹوٹا مندر کہلاتا ہے، مگر وہاں لکشمی کا بسیرا ہے، بھگوان کی سوگند۔ بہت سے لوگوں نے لکشمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کی تاریکی میں چاندنی کی طرح چمکتی ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے۔ مگر یہ بھاگ کی بات ہے، جو کوئی دیکھ لے اسے سمجھ لو اس کے بھاگ جاگ گئے۔ ارے بھیا ہم نے بھی کئی راتیں وہاں بتائی ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید لکشمی دیوی کے درشن ہو جائیں، پر کہاں، اپنے ایسے بھاگ کہاں۔ سسرا ہری لال رہے گا داس کا داس۔ وہاں لکشمی دیوی کے مندر میں کوئی پجاری بھی ہوتا ہے؟ ہاں بھوما مہاراج۔ بھوما؟ بھوما ہی ہے ان کا نام۔ یہ بھوما کون ہے؟ پجاری ہیں وہاں کے، اور کون ہے؟ دبلا پتلا سا آدمی ہے۔ ارے بھیا ایسے نام نہ لو اس کا، بھوما مہاراج تو بڑا گیانی ہے، لکشمی دیوی سے اس کا بڑا رشتہ ہے۔ بس کسی سے کہہ دے، میرا مطلب ہے لکشمی دیوی سے کہہ دے کہ کسی کو دھنوان بنا دے، تو بس سمجھ لو وہ دھنوان بن گیا۔ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے وہ۔ کیا بات ہے اس کی بھیا، دیکھا تھا تم نے اسے؟ ہاں بس نہ جانے کیسا ہے، اکیلا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بھگوان جانے کیسے جیتا ہے۔ میں خاموشی سے اس سادھو کے بارے میں سوچتا رہا۔ صورت سے تو کمبخت شیطان ہی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ سب تو اس کے بڑے عقیدت مند تھے۔ لیکن پھر وہی تصور میرے ذہن میں آ گیا، آخر میرا کیا بنے گا، آخر ہوگا کیا؟ ہری لال بھی خاموش ہو گیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا، یا پھر شاید وہ اونگنے لگا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا کہ تھکن سے بدن ٹوٹنے لگا اور میرا دل چاہا کہ میں لیٹ جاؤں۔ ویسے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم بےحد خوشگوار تھا۔ طبیعت پر جو بوجھ طاری تھا اس نے بھی نڈھال کر رکھا تھا۔ چارپائی پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور اس کے بعد نیند نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آغوش مادر کی مانند مہربان نیند ایسی ٹوٹی کہ اس وقت ہی آنکھ کھلی جب درخت پر کوے کائیں کائیں کر رہے تھے اور چاروں جانب تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ میں آنکھیں کھول کر درختوں سے چھنتی ہوئی مدھم مدھم دھوپ کو دیکھنے لگا، جس میں تیزی اور گرمی نہیں تھی، مری مری دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ لیکن پھر حالات کی یاد آتے ہی میں چونک کر اٹھ گیا، دل خون ہو گیا تھا۔ اپنی کوٹھی کے بیڈ روم کی بجائے جہاں نصرت کی دوستی تھی، نائلہ اور عائشہ کی مدھم مدھم مسکراہٹیں، نانی جان کی پیار بھری باتیں، ممانی جان کی مشفق کاوشیں، سب کی سب میری ہمراز تھیں۔ ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا تھا ان سب کے درمیان بیٹھ کر۔ لیکن تقدیر اس وقت سے ہی میری دشمن تھی جب لندن سے چلا تھا اور فاروق آباد پہنچا تھا۔ مجھے ایک خلش ملی تھی، اور اس خلش سے اس پوری زندگی کے درمیان جو لندن سے واپس آنے کے بعد یہاں آغاز ہوئی تھی، مکمل سکون کبھی نہیں ملا تھا۔ واقعات لاتعداد پیش آئے تھے اور میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ زندگی کے ان اصولوں کو نگاہوں کے سامنے رکھوں جنہیں شرافت کے اصول کہا جاتا ہے، لیکن تمام کاوشوں کا صلہ نہیں ملا تھا۔ آج در بدر پھر رہا تھا، یہ تک نہیں جانتا تھا کہ یہ کمبخت راج کنڈل ہے کیا چیز، کون سے علاقے میں ہے۔ یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندوؤں کی بستی ہے۔ وطن عزیز میں ہندوؤں کی ایسی کوئی بستی کسی جگہ آباد ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ اصل میں پورے وطن کے بارے میں تو مجھے ویسے بھی معلومات حاصل نہ تھیں۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور چونک پڑا۔ 4-5 افراد مجھ سے کوئی 15-15 20-20 گز کے فاصلے پر اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی دشمن سے میری حفاظت کر رہے ہوں، لیکن ان کا رخ دوسری جانب نہیں بلکہ میری ہی سمت تھا۔ میں نے حیران نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر ان کے جسموں میں بھی تحریک پیدا ہوئی تھی، مگر میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ اس جگہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں چارپائی پر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ان لوگوں میں سے 2 افراد اس میدان میں دوڑ گئے جس کے دوسری جانب ایک عمارت موجود تھی، غالباً کسی کو اطلاع دینے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اس شخص کو اندر کی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جس کا نام ہری لال نے گیان چند لیا تھا۔ ویسے ہری لال اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ گیان چند جی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میری جانب آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں دھوتی کا ایک پلو سنبھال رکھا تھا اور کئی بار ٹھوکر بھی کھائی تھی۔ اس بدحواسی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ قریب آئے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے،
नमस्कार प्रभातम महाराज। मैंने कोई जवाब ना दिया। ज्ञानचंद मेरे पास आ गए और बोले, महाराज मुंह हाथ धो लें, भोजन तैयार है। कैसा भोजन? भोजन महाराज, सुबह का भोजन। ठीक। मुंह हाथ कहाँ से धोऊं? मैंने सवाल किया। वो रखा है लोटा। उन्होंने एक तरफ इशारा किया। पत्थर की एक सिल पर तांबे का एक बड़ा सा लेकिन भद्दा लोटा रखा हुआ था। करीब ही साबुनदानी में साबुन भी था और दरख्त के तने में लगी हुई एक कील पर तौलिया लटका हुआ था। ये तमाम चीज़ें देखकर मुझे हंसी आ गई थी। अगर आम हालात में ऐसे माहौल में आता और नुसरत के साथ होता तो इस माहौल की क्लासिकल हैसियत मुझे मुतासिर करती और मुझे बहुत लुत्फ़ आता। लेकिन इस वक्त तो दिल लरज़ रहा था। अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा था। देखना ये था कि आगे जाकर क्या हालात होते हैं। लेकिन बेहतर यही था कि जब मैंने अपने आप को प्रभातम तस्लीम कर लिया तो फिर ज़रा ये तो देखूं कि मेरी तकदीर कौन कौन से गुल खिला रही है। चनाचा लोटे के करीब पहुंचकर मैंने उसे उठाया। काफ़ी वज़नी था, लेकिन बहरहाल उससे पानी गिरा गिरा कर पहले मैंने अपने हाथ धोए, फिर चेहरा और गर्दन वगैरह। साबुन नहीं इस्तेमाल किया था। तौलिया इस्तेमाल करने को दिल नहीं चाहा। पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने इसे हाथ लगाए होंगे। ऐसे ही चेहरे को खुश्क कर लिया और इसके बाद उन लोगों की जानिब देखने लग गया। ज्ञानचंद मुझसे कुछ ही फासले पर खड़ा था। कहने लगा, आइए प्रभातम महाराज। कहाँ? अंदर चलिए, भोजन कर लीजिए। यहीं दे दो यार, कहाँ मुसीबत में गिरफ्तार कर रहे हो? ज्ञानचंद ने हैरानी से मुझे देखते हुए कहा। नहीं, चलो, मैंने कहा और आहिस्ता आहिस्ता ज्ञानचंद के साथ इमारत की जानिब बढ़ गया। कमबख्त इमारत तक पहुंचने में भी तवील फासला तय करना था, जबकि पेट में चूहे दौड़ रहे थे और दिल चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में से किसी को खा जाऊं जो मेरे साथ खड़े थे। भूख के आलम में हमेशा ही मेरा ये हाल होता था और इस वक्त यही कैफियत मुझ पर तारी थी। थोड़ी देर के बाद अंदर पहुंचा। बैठक नुमा एक जगह में जा पहुंचा। वहीं पर ज़मीन पर एक दरी बिछी हुई थी जिस पर सफ़ेद चांदनी भी नज़र आ रही थी। मुझे वहाँ बिठा दिया गया और इसके बाद उन लोगों ने मेरे सामने बेहतरीन गरम गरम पूरियाँ और आलू की बनी तरकारी रख दी। साथ में दही भी था। ये चीज़ें मुझे खासी पसंद थी। एक दो बार कराची में भी खाई थी, लेकिन इस वक्त भूख का जो आलम था उसके तहत तो बस ये ख्वाने नेमत मालूम हुई और मैं सारी की सारी पूरियाँ डकार गया। उसके बाद मैंने पानी के गिलास की जानिब हाथ बढ़ाया। एक लम्हे के लिए दिल में झिझक पैदा हुई, लेकिन फिर ये सोचा कि सुल्तान, जो कुछ तेरे साथ हो रहा है इसमें अब ये सब नहीं चल सकता। जिस माहौल में तकदीर ने तुम्हें ला पटका है इसमें तो गुजारा करना ही पड़ेगा। चनाचा पानी पीने के बाद दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और ज्ञानचंद की जानिब देखने लग गया। ज्ञानचंद आजिज़ी से बोले, आइए महाराज। मैं उठ गया। ज्ञानचंद इस बार मुझे एक और कमरे में ले गया जो इसी कमरे से मुल्हिक था। यहाँ ज़रा बेहतर अंदाज का फर्नीचर पड़ा हुआ था। उसने मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर कहा, रात को हम श्री लाल महाराज के पास गए थे और उनसे तुम्हारे बारे में बात हुई प्रभातम भैया। क्या बात हुई? हमने उन्हें बताया कि तुम टूटे मंदिर में मिल गए हो। तो फिर? पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया और जब उन्हें यकीन आया तो उनके मन में तुम्हारे लिए गुस्सा जाग उठा। मेरे लिए? मैंने घबरा कर पूछा। हाँ, तुम्हें अब भी अगर याद नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते प्रभातम भैया। लतीका बेचारी तो यूं समझ लो जीते जी चिता में जल गई है। संसार की ना जाने कैसी कैसी उंगलियां उस पर उठती हैं। बेचारी हर एक का ताना सुनती है और उसके घर के लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। मगर ज्ञानचंद महाराज, मेरा इस सिलसिले में क्या कसूर? लो भैया, अब भी ये सवाल कर रहे हो। देखो ज्ञानचंद, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। तुमने मुझे प्रभातम कहा। मुझे याद नहीं था कि मैं प्रभातम हूँ। फिर तुम्हारे कहने पर मैंने खुद को प्रभातम मान लिया। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि अपने आप को प्रभातम मान लेने से मुझे सब कुछ याद आ गया है तो यकीन करो, ऐसा नहीं है। क्या तुम मुझे तमाम बातें तफसील से बता सकते हो? मेरे इस सवाल पर ज्ञानचंद का चेहरा लटक गया था और वो किसी सोच में डूब गया था। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा और मुंतज़िर रहा कि अब वो अपने मुंह से कुछ फूटे ताकि इस मनहूस लतीका के बारे में कुछ मालूम हो सके, जिसके लिए मेरे दिल में यही दुआ निकल रही थी कि खुदा उसे गारत ही कर दे।
ज्ञान चंद काफ़ी देर सोचता रहा। फिर उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और फिर उसकी आंखों में ऐसे आसार नज़र आए जैसे वो किसी तवील कहानी का आगाज़ करना चाहता है। मैं सब्र सुकून से उसका इंतज़ार करता रहा। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या है, पर तुम्हें इतना बता दूं, अगर तुम्हारे मन में उन लोगों के लिए कोई गुस्सा है तो उसे ख़त्म कर दो। तुमने अग्नि के सामने लतिका के साथ फेरे लिए हैं, इन फेरों का एक मान होता है प्रभातम, और कुछ ना सही तो उन्हीं फेरों का मान रखो। जिनकी दुश्मनी थी वो भगवान के पास जा चुके हैं, उस बेचारी लड़की के साथ ये सब कुछ ना करो। ज्ञानचंद, मुझे नसीहतें ना करो, सिर्फ ये बताओ पूरा खेल क्या है। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें वाकई इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। देखो ज्ञानचंद, आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये पूरा किस्सा क्या है। अगर तुमने अब भी इस बात को ना माना तो मेरे लिए इसके सिवा चाराकार नहीं रहेगा कि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा। ज्ञानचंद के चेहरे पर अजीब से आसार नज़र आए। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरी बातों से खुश नहीं है, लेकिन कोई मजबूरी उसे सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करने से रोक रही है। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, बात कुछ भी लंबी नहीं है, बस यूँ समझ लो कि श्री लाल जिससे तुम्हारा माता पिता का लंबा चक्कर चल रहा था, दुश्मनी तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि पहले दोनों गहरे दोस्त थे। किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया और इसके बाद ये इख्तिलाफ इतना बढ़ा कि बात हाथ से निकल गई, और इसके बाद भगवान जाने क्या क्या रहा। अब सारी बातें तो हमें नहीं मालूम, इतना मालूम है कि पहले तुम्हारी माताजी संसार से गईं, फिर पिताजी चले गए। गोया दुश्मनी का खेल ख़त्म हो गया, जो दर हकीकत दुश्मनी का खेल नहीं था। और तुम भला क्यों ना जानोगे प्रभातम कि उस समय श्री लाल जी ने अपने मन के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए, तुम्हें चाचा जैसा प्रेम दिया और दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में डालना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी बेटी लतिका को तुम्हारी दुल्हन बना दिया। फिर तुमने इस बात का इजहार किया कि तुम्हारे मन में उन लोगों के लिए क्रोध था और इसी कदूरत ने तुम्हें लतिका से शादी करने पर मजबूर किया था ताकि अपने माता पिता की तौहीन का बदला लो। बात अपनी जगह ठीक भी है, लेकिन ये तो धोखा देना हुआ। तुम्हारा झगड़ा तो उन लोगों से था, लतिका का इसमें क्या दोष था, मुझे बताओ। बोलते रहो, मुझसे कोई सवाल ना करो, मैंने कहा। ठीक है, सारी बातें अपनी जगह। लतिका से विवाह के बाद तुम खो गए, गुम हो गए, और उसके बाद अब तक तुम्हें तलाशी किया जाता रहा है। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात है, ज्ञानचंद ने गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे बताओ। मेरी मान लोगे? बड़ा हूँ तुम्हारा, बताओ, मैंने कहा। मैंने श्री लाल जी महाराज को बता दिया है कि मैं तुम्हें मंदिर से लेकर आ गया हूँ। सुनो, अच्छा यही होता है कि मनुष्य अपने अपराध का दोष मान ले, किसी का जीवन बर्बाद होने से बच जाए, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी आगे बढ़े, संसार में तुम भी वही मकाम हासिल करो जो संसार में रहने वालों के लिए होता है। और यही सब कुछ होता चला आया है। प्रभातम, अपने मन से गुस्सा निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। श्री लाल जी ने ये मालूम करने के बाद कि मैं तुम्हें मिल गया हूँ, क्या कहा? गम में डूब गए बेचारे। मैंने कहा भी उनसे कि तुम अपने आप को प्रभातम मानने को तैयार नहीं हो, तो वो बोले कि वो पापी और क्या कर सकता है। तो अब मुझे क्या करना है? मेरी ही जिम्मेदारी है प्रभातम। बस्ती के लोग यूँ समझ लो मुझे बड़ा मानते हैं, और भगवान की सौगंध, मैं खुद भी संसार में किसी को नुकसान पहुंचाने का कायल नहीं हूँ। अगर तुम मेरी मानो तो अब चलो मेरे साथ। श्री लाल जी तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हें वही मकाम देंगे जो तुम्हारा है। सुनो, अगर मैं उन्हें ये बताऊं कि मैं प्रभातम नहीं हूँ तो मेरी बात मान लेंगे? फिर वही कुत्ते की टेढ़ी दुम, मैं कहता हूँ तुम प्रभातम नहीं हो तो फिर और कौन हो? तुम लोगों ने मेरी सूरत अच्छी तरह से देखी है। क्या मतलब? मेरी तरफ देखने के बाद तुम ये कह सकते हो कि मैं प्रभातम ही हूँ? अब भी हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मन में सच्चाई नहीं है तो सब कुछ भाड़ में जाए, जिधर तुम्हारा मन चाहे चले जाओ। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ? मैंने कुछ देर सोचा कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या होगा इसके बाद में उन लोगों को पता चलेगा कि मैं प्रभातम नहीं हूँ बल्कि एक मुसीबत ज़दा हूँ, तो इसके बाद क्या सलूक करेंगे मेरे साथ ये लोग? मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा।
बहरहाल वो समझें या ना समझें। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, ٹھیک ہے ज्ञान चंद जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे, ज्ञान चंद ने कहा, और फिर वो तैयारियां करने लगे। शायद वो मेरे लिए नया लिबास भी लेकर आए थे, क्योंकि बहरहाल मेरे ऊपरी बदन पर लिबास नहीं था। ایک سفید ململ کا کرتا اور خاص ہندو اسٹائل کی دھوتی مجھے دی گئی۔ مجھے دھوتی باندھنی نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں میرے جسم پر یہ جو دھوتی موجود تھی کس کمبخت کے ہاتھوں کا کارنامہ تھی۔ ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن کیا کرتا؟ نہ جانے کیسے الٹی سیدھی دھوتی باندھی، کرتا پہنا۔ گیان چند مہاراج نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ مناسب ہی ہے۔ جوتے وغیرہ بھی پہنے، اور اس کے بعد گیان چند مہاراج کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ راستہ طے کرتے ہوئے نہ جانے میرے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے۔ کمبخت نصرت اگر مجھے اس حالت میں دیکھ لے تو ساری زندگی میرا مذاق اڑاتا رہے۔ ایک بار پھر دل بیٹھنے لگ گیا، کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں بھٹک کر یہاں آ گیا ہوں۔ میں ان کمبخت شیطانوں کے زیر اثر ہوں۔ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ لیکن اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اگر میں ایک معصوم صرف لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لوں تو اس کے بعد بھی کسی قدر ایسے مسائل ایسے ہیں جنہیں بہر طور میرا ضمیر برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ لوگ اس بات پر آمادہ تھے۔ اور ویسے بھی مجھے ایک پناہ گاہ درکار تھی تاکہ ذہن کو کوئی سہارا مل سکے۔ تاہم میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شری لال کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا اور تنہائی میں ان کو تمام حقیقت بتانے کی کوشش کروں گا۔ جس مکان میں مجھے لے جایا گیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ راج کنڈل جیسے چھوٹے سے قصبے یا دیہات میں ایسے خوبصورت مکان کا تصور ذرا مشکل ہی تھا۔ پتھروں کی بنی ہوئی ایک حویلی نما عمارت کے صدر دروازے سے مجھے اندر لے جایا گیا۔ غالباً یہاں کے رہنے والے خوش ذوق بھی تھے، کیونکہ دروازے کے بعد ایک بہت وسیع و عریض صحن بھی تھا جس میں خوبصورت درخت لگائے گئے تھے۔ درمیان میں روشنی تھی اور راستہ صدر دروازے تک پہنچ جاتا تھا۔ بڑے سے دروازے پر پیتل کی کیلیں لگی ہوئی تھیں جو خاص طرز تعمیر کا نمونہ تھیں۔ اس بڑے دروازے کو کھول کر مجھے جس ہال میں لے جایا گیا وہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ایئر کنڈیشنڈ کمرہ ہو۔ بڑا خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور خاص قسم کا پرانی طرز کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ یہاں 3 افراد موجود تھے، ایک عمر رسیدہ شخص اور 2 نوجوان، جن کے قد و خال ایک دوسرے سے ملتے تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ عمر رسیدہ شخص ان دونوں لڑکوں کا باپ ہے۔ اس نے سخت نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں آگے بڑھا تو گیان چند نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نمسکار کرو، شری لال مہاراج کو نمسکار کرو۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے آگے کی بات مجھ سے نہ کرو، میں یہ سب جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ دونوں نوجوانوں کے چہروں پر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک نے سرگوشی میں غصے سے کہا، اس کے تیور اب بھی وہی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ تم خاموش رہو رام پرکاش، دوسرے نے کہا۔ ہاں ہم تو خاموش ہی ہیں، پتا جی نے ہم لوگوں کی زبانوں پر تالے لگائے ہیں، تم دیکھ لینا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں کہتا ہوں اسے میرے حوالے کر دو، ایک دن میں ایسا ٹھیک کروں گا کہ بھگوان کی سوگند جیون بھر اپنی گردن ٹیڑھی نہیں کر پائے گا۔ بات سرگوشیوں میں ہو رہی تھی، لیکن میرے کان ان سرگوشیوں کو صاف طور سے سن رہے تھے۔ تب شاید شری لال نے ان دونوں کو ڈانٹا اور آہستگی سے بولا، اگر تم لوگ خاموش نہیں رہ سکتے تو یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ پتا جی ہمارا باہر چلے جانا ہی مناسب ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اسی نوجوان نے کہا جس نے پہلے گفتگو کا اظہار کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں اس ہال نما کمرے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ تب شری لال جی نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، ٹھیک ہے تم مجھے نمسکار نہ کرو، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، وہ خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تب انہوں نے کہا، کہاں رہے اتنے دن؟ میں نے گردن گھما کر گیان چند کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، معافی چاہتا ہوں، اگر میری اور آپ کی گفتگو تنہائی میں ہو تو بہتر ہے۔ گیان چند جی ہمارے خاص دوست ہیں، ہمارے ہر اچھے برے کے ساتھی، مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ اس وقت یہ یہاں موجود نہ رہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں باہر چلا جاتا ہوں، گیان چند نے کہا۔
اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ شری لال نے کچھ نہیں کہا تھا۔ گیان کے جانے کے بعد میں نے شری لال کو دیکھا اور کہا، دیکھیے، آپ کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں نے آپ کو پرنام نہیں کیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں ہندو نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ میں صرف سلام کر سکتا ہوں آپ کو۔ کیا؟ شری لال جی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ایک لمحے کے بعد ان کا منہ حیرت سے کھلا۔ تم اب بھی میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو؟ آپ کا جو بھی دل چاہے سمجھ لیجئے گا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہوگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ پہلی بات یہ کہ میں پربھاتم نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں پربھاتم بن کر آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ تیسری بات یہ کہ میں مسلمان ہوں اور کچھ ایسے شیطانی چکروں میں آ کر یہاں پہنچ گیا ہوں جن کا کوئی حل میرے سامنے نہیں ہے۔ چوتھی بات، انہوں نے سوال کیا، فی الحال یہی 3 باتیں آپ کے لیے کافی ہیں، تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں بھی کچھ کہوں۔ جی۔ دیکھو پربھاتم، میرے من میں تمہارے لیے کوئی کھوٹ نہیں تھی اور نہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا دوست تمہیں اتنا پڑھا کر جائے گا کہ بعد میں تم میری بیٹی کا جیون نشٹ کرنے کی کوشش کرو گے۔ دیکھو، ہوگا وہی جو تم چاہو گے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے من کو پگھلا سکیں۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے، اگر تمہارے ماتا پتا اور میرے درمیان میں کوئی بات تھی بھی تو لتیکا کا اس میں کوئی دوش نہیں تھا۔ لتیکا کا جیون ختم ہو جائے گا، ایسے ہی مر جائے گی وہ۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اچھا مستقبل چاہیے، اور تمہارا غصہ ختم کرنے کے لیے میں تمہارے چرن چھونے کو تیار ہوں۔ مجھے क्षमा کر دو پربھاتم، تم مجھے क्षमा کر دو۔ گویا یہ بات تسلیم کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں کہ میں پربھاتم نہیں ہوں۔ کوئی ماننے کی بات ہے؟ کوئی اندھے ہیں سارے کے سارے، اور جو کہانی تم مجھے سنا رہے ہو وہ میں جانتا ہوں، یہ بھی اپنا جیون بچانے کے لیے ہے۔ تو بس ایک آخری بات اب آپ سے کہتا ہوں، وہ بھی کہہ ڈالو۔ اس کے بعد اگر کبھی یہ بات آپ کے سامنے آئے کہ میں پربھاتم نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، تو آپ مجھے قصوروار نہیں قرار دیں گے۔ چھوڑو ان باتوں کو، ایسی باتیں نہ کرو۔ تو اب مجھے اپنے آپ کو پربھاتم کہنے اور آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں 30 مار خان مرنے مارنے پر آمادہ تھے۔ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے خرید رہے تھے یہ لوگ، لیکن اگر کوئی اور میری جگہ ہوتا تو اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ بھلا مجھے کیا پڑی تھی کہ میں ان مشکل ترین حالات میں ان لوگوں کے خیال کی نفی کرتا؟ میرے لیے تو یہ بہترین موقع تھا کہ میں ان سے تعاون کر کے اپنے آپ کو وہی کہتا جو وہ لوگ کہہ رہے تھے، اور سکون کی گہری سانس لیتا۔ زندگی کی آسائشیں بھی تھیں، اور یقینی طور پر لتیکا بھی، لیکن بہرحال میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ابھی تو صحیح معنوں میں مجھے سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا تھا وہ انتہائی بھیانک تھا، اور میں اپنے ذہن کو کسی طور ان تمام چیزوں کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ناگہانی پڑی تھی، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس کے بارے میں بھی غور کر کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شری لال جی نے میرے ان الفاظ کے بعد مطمئن ہو کر گردن ہلائی، اور پھر مجھے اس محل نما حویلی کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں میں تنہا ہی تھا۔ شری لال مجھے لے کر وہاں تک آئے تھے۔ انہوں نے انتہائی نرم اور بزرگانہ لہجے میں کہا، پربھاتم، سنسار میں کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو سکے۔ تمہارے من میں ہمارے لیے جتنا بھی کرودھ ہے بالآخر ختم ہو جائے گا۔ دیکھو بیٹا، جیون میں بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد کچھ اور ہوتی ہے اور انتہا کچھ اور۔ ہمیں تھوڑا سا موقع دو کہ ہم تمہیں اپنا بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تم یہاں آرام کرو، سارے کام تمہاری مرضی کے مطابق ہی ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو سنوارو۔ یہ سوچو کہ دنیا میں منش کبھی کبھی راستے سے بھٹک جاتا ہے، لیکن ان راستوں سے واپسی بھی ممکن ہوتی ہے۔ میری آرزو ہے کہ اب میرے اور تمہارے بیچ ایک نئی دوستی کا آغاز ہو۔ سب کچھ بھول جائے گا تمہیں۔ چلتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں تمہارا زیادہ سمے برباد کر رہا ہوں۔ شریف آدمی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا ہے؟ میں نے کمرے پر نظر دوڑائی۔
ہر طرح کی آسائشوں سے مزین تھا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس مسحری پر جا بیٹھا جو سامنے پڑی ہوئی تھی۔ مسحری پر بیٹھ کر میں نے ٹھنڈی سانس لی اور خود پر پڑنے والی اس افتاد پر غور کرنے لگا۔ اس قدر احمق بھی نہیں تھا کہ تمام حالات کا اندازہ نہ لگا سکتا۔ وہ بدروہیں جو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھیں میری زندگی تباہ کرنے پر تل گئی تھیں۔ بڑی عجیب سی بات تھی۔ چودھری صفدر علی کی حویلی پہنچ کر یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی برائیوں نے وہاں کے رہنے والے ایک ایک فرد کو بدل کر رکھا ہے۔ چندریا کا کیس بھی انہی کا تھا اور میری بدقسمتی صرف یہ تھی کہ میں ان کا ہم شکل پیدا ہو گیا تھا۔ بس اس کے بعد میری اس تباہی کا آغاز ہوا۔ لندن میں رہتا تو شاید ان فضول باتوں سے بچ جاتا، لیکن وہ بھی تو ممکن نہیں تھا۔ کیا ہی عجیب کہانی ہے۔ اور اب کوئی پربھاتم نامی شخص میرا ہم شکل نکل آیا اور یہ لوگ احمق بن گئے۔ لیکن یہ بھی ایک جانی پہچانی کوشش تھی، ایک ایسا کھیل تھا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یقینی طور پر وہ کمبخت عورت ہی فساد کی بنیاد تھی اور اس نے یہ سارا چکر چلایا تھا۔ پھر ماجھی یاد آئی اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ ماجھی کو کیا معلوم کہ اس سے دیوانوں کی مانند پیار کرنے والا اس وقت کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ماجھی کے دیے ہوئے تعویذ کو میں ماجھی کی نشانی سمجھ کر ہی دل و جان کے قریب رکھتا تو شاید اس مشکل کا شکار نہ ہو پاتا۔ اس وقت تک میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکا تھا جب تک کہ تعویذ میرے پاس موجود تھا۔ تعویذ کے حصول کے لیے عشرت کو اس بچے کے ساتھ بھیجا گیا تھا اور بالآخر رمبھو اور ترکھان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ بے ہوشی کے بعد یہاں اس مندر میں آنکھ کھولنا اور پھر یہ سب کچھ۔ میرے خدا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری بہت سی باتیں بھی سوچیں، مثلاً یہ کہ راج کنڈل آخر ہے کہاں؟ اس کے بارے میں بھی ذرا سی تشویش تھی۔ پتہ تو چلے کہ جگہ کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے۔ یہ لوگ تو عجیب سی ہی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بات جو سمجھ میں آئے۔ میں بیٹھے بیٹھے بستر پر لیٹ گیا اور میرا ذہن جانے کہاں کہاں سفر کرتا رہا۔ تب ایک 30-35 سالہ عورت کمرے میں آئی، چہرے سے کافی تیز ترار معلوم ہوتی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، پربھاتم مہاراج۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بولی، اب یہ بھی کہہ دو کہ مجھے بھی بھول گئے۔ میں جو کچھ کہوں گا وہ تم لوگوں کی سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا، لیکن بہرحال تمہاری ہی بات دہرائے دیتا ہوں۔ کون ہو تم؟ بھگوان تمہیں جیتا رکھے، مجھے بھی بھول گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ویسے بھی کون سے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ لیلا ہے میرا نام۔ کہیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ ارے ہم کیا حکم دیں گے، یہ کپڑے لائے ہیں، آپ پہن لیجئے۔ پہلے نہا لیجئے، پھر یہ لباس پہن لیجئے، اور اس کے بعد کی باتیں تو بعد میں ہی ہوں گی۔ وہ خاص انداز میں مسکرائی اور میں خاموش ہو گیا۔ تو ہم چلتے ہیں، بڑی مہربانی، میں نے کہا، اور وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں نے لباس دیکھا۔ بہرحال اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی طرف سے تو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ یہ لوگ نہیں مان رہے تو بھاڑ میں جائیں، مجھے مارنے تک پر تل گئے ہیں۔ چنانچہ اب ہوشیاری سے یہ وقت گزار لینا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، اور ظاہر ہے ان کے گھر کا کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ کم از کم اس سلسلے میں ان سے کوئی تعاون نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر کھانے پینے کا کیا کروں گا؟ بہرحال یہی سوچا کہ باہر نکل کر کھانے پینے کی اشیاء تلاش کر لوں گا، چاہے اس کے لیے یہ لوگ مجھے کچھ بھی کہیں۔ اور یہی ہوا۔ غسل وغیرہ کرنے کے بعد فارغ ہوا تو لیلا جی آ گئیں اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ہے بھگوان، نظر کا ٹیکا لگانے کو من چاہتا ہے۔ دیکھو بی بی، من کی باتیں من میں ہی رہنے دو۔ اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بھوجن تیار ہے، شری لال مہاراج بلا رہے ہیں۔ چلیے، میں نے کہا اور لیلا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں نے خود تو اپنے آپ پر غور نہیں کیا تھا، لیکن لیلا بار بار مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ شری لال کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے اوم پرکاش اور رام پرکاش موجود تھے۔ تند خو نوجوان تھے اور خاصے بگڑے ہوئے نظر آتے تھے، اور کوئی اندر موجود نہیں تھا۔ شری لال نے کھڑے ہو کر میرا خیر مقدم کیا اور پھر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، بیٹھو بیٹا، بھوجن لگ رہا ہے۔ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں شری لال جی، میں نے کہا۔ ہاں ہاں کہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ شری لال کا منہ پھر حیرت سے کھل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟
بغیر کسی سوال کے میری بات سنیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ تو میں آپ کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں اور نہ آپ کے برتنوں میں کھا پی سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بازار لے جایا جائے، کسی مسلمان کے ہوٹل سے کچھ کھا پی لوں گا۔ تم اب تک بالکل بیکار باتیں نہ کیجیے گا۔ میں نے اپنا مقصد آپ کو بتا دیا ہے۔ گردن کاٹ دیں گے آپ میری، مگر میں تسلیم نہیں کروں گا۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس پتا جی، میرا تو یہی خیال ہے کہ اسے نکال باہر کیجیے، اور اگر زیادہ ہی من میں دیا آ رہی ہے تو اس سسری کو بھی گولی مار دیجیے۔ مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے، اوم پرکاش نے کہا۔ کتے کے پلو، تم لوگ جب بھی بولو گے برا ہی بولو گے۔ ارے تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ گولی مار دوں اپنی بیٹی کو؟ تم دونوں کو گولی کیوں نہ مار دوں؟ تو پھر ان مولوی صاحب کو بازار لے جا کر کھانا کھلا دیجیے۔ تم سے تو میں نے مشورہ نہیں لیا، شری لال نے کہا، اور رام پرکاش غصے میں بھرے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ شری لال میری صورت دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے کہا، گیان چند کو بلاتا ہوں، تم اپنے من کی اچھا بھی پوری کر لو۔ بہت بہت شکریہ، میں نے جواب دیا۔ شری لال نے گیان چند کو بلوایا اور پھر اسے ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گیان چند کے ساتھ باہر نکل آیا۔ گیان چند مجھے لے کر چل پڑا۔ کافی فاصلے پر مجھے پھل کی ایک بہت بڑی دکان نظر آئی، تو میں نے گیان چند سے کہا، میں پھل خریدنا چاہتا ہوں۔ جو حکم مہاراج، گیان چند بولا، اور میں نے پھل کی دکان سے بہت سے پھل خریدے، پھر ضرورت کی کچھ اشیاء بھی جو میرے کام آ سکتی تھیں۔ اب جب ان سے ملا تو کم از کم ان لوگوں کی غلط فہمی سے یہ تھوڑا سا فائدہ تو حاصل کر ہی لینا چاہیے۔ میری تو کیفیت بھی اس وقت عجیب ہو گئی تھی، اور میں جو ہمیشہ دوسروں کے کام آتا تھا، دوسروں کا دست نگر بن کر رہ گیا تھا۔ یہ تمام اشیاء خریدنے کے بعد میں واپس پلٹا تو گیان چند نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پربھاتم مہاراج، جی فرمائیے، کیا آپ کے من میں کبھی دیا نہیں آئے گی؟ جی ہو سکتا ہے آ جائے، بڑا ہوں آپ سے بہت، وہ تو آپ کی صورت سے ظاہر ہے۔ کیا کبھی کسی بڑے کی بات نہیں مانی آپ نے؟ مانتا رہا ہوں، تو کیا میری بات نہیں مان سکتے؟ فرمائیے پربھاتم جی، بس اب معاف کر دیں ان بیچاروں کو، سب نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، اور پھر بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں، لطیکا تو بہت معصوم لڑکی ہے، اگر آپ کا جھگڑا ان لوگوں سے ہے تو اس میں لطیکا کا کیا قصور؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لطیکا کے نام پر معاف کر دیجیے ان سب کو۔ گیان چند مہاراج، ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، کم از کم انسانیت کے رشتے سے آپ میری گواہی تو دے سکیں گے۔ کیسی گواہی؟ یہی کہ میں نے آخر تک اپنے آپ کو پربھاتم تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہی تو شکایت ہے آپ سے۔ اطمینان رکھیے، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو مجھ سے نہیں اپنے آپ سے شکایت ہوگی۔ مطلب بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابھی تک میں نے اپنے آپ کو پربھاتم تسلیم نہیں کیا۔ آپ لوگ زبردستی مجھے پربھاتم بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تو جتنے بھی نقصانات آپ کو ہوں گے وہ آپ خود ہی بھگتیں گے، بعد میں مجھے قصوروار قرار نہیں دیں گے آپ۔ کیسے انسان ہیں آپ؟ انسان اتنا کٹھور بھی ہوتا ہے، یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تو میں نے آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں۔ کہاں مانی ہیں آپ نے ساری باتیں؟ باقی بھی مان لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں تو آپ کو وہاں بھی منگوا کر دی جا سکتی تھیں۔ میں ذرا باہر گھومنا چاہتا تھا، ویسے تھوڑی سی معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی کہیے، اس بستی کا نام راج کنڈل ہے؟ اسے بھی بھول گئے آپ؟ ہاں، میری یادداشت گم ہو گئی ہے، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ جی ہاں، راج کنڈل ہے اس کا نام۔ چلیے چھوڑیے، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی، میں نے کہا، اور اس کے بعد گیان چند بھی خاموش ہو گیا۔ یہ تمام پھل وغیرہ لے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ کمرہ میرا گوشۂ عافیت تھا، اور یہاں آ کر ایک سکون کا احساس ہوتا تھا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے پھلوں کو خوب اچھی طرح دھویا، چھری بھی بازار سے ہی خرید لی تھی۔ در حقیقت ان لوگوں کے ہاں کھانے پینے کو میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، چنانچہ اپنے برتن، یہاں تک کہ پانی کے برتن بھی میں نے ابھی خریدے تھے۔ پانی بہرحال خدا کی نعمت ہوتا ہے، مجھ پر جو بیتی تھی اس میں میرا قصور نہیں تھا، لیکن بہرحال اپنے طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا وہ میرا فرض تھا کم از کم۔ پھل کھائے، پانی پیا، اور تمام چیزیں احتیاط سے رکھ دیں، اور اس کے بعد تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہو گئی،
یہاں بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن مجھ سے کسی نے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ البتہ رات کو لیلا میرے پاس آ گئی۔ اس نے میرے کمرے میں سجے ہوئے پھل وغیرہ دیکھے تو بولی، یہاں تو آپ نے اپنا منورنجن کر لیا، پر اب لتیکا دیوی کے کمرے میں کون جائے گا؟ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹوں کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بولی، چلیے مہاراج، بھگوان کے لیے اب اتنے کٹھور نہ بنیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا۔ جب یہاں تک میں نے ان لوگوں کی باتیں قبول کر لی تھیں تو پھر آگے قدم بڑھانا بھی ضروری تھا۔ دیکھتا ہوں یہ لتیکا دیوی کیا چیز ہے۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ لیلا کے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جہاں وہ مجھے لے گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک خاصا وسیع و عریض کمرہ تھا اور اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک کرسی پر لتیکا بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا اور بدن پر دلہنوں کا لباس تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا۔ ایک نگاہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ جھکے ہوئے سر اور جھکے ہوئے دوپٹے سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ خوبصورت لڑکی ہے۔ لیکن وہ چہرہ میری نگاہوں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا تھا، جس میں ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب بانگ پن تھا، ایک ایسی کشش جسے شاید میں مرتے وقت تک فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ ماجھی کا چہرہ تھا۔ اس جیسی کوئی لڑکی میری نگاہوں میں نہیں آ سکتی تھی، اور میں ماجھی سے زندگی میں کسی قیمت پر بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ پھر میں اس کے ساتھ پڑی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ کچھ اور جھک گیا تھا۔ تب میں نے اسے آواز دی، لتیکا۔ اس کے پورے بدن میں لرزش پیدا ہو گئی اور اس کا سر تھوڑا سا اٹھا، پھر جھک گیا۔ لتیکا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا سر اٹھاؤ اور مجھ سے بات کرو، میں نے کہا۔ اس کا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھ گیا۔ یہ دوپٹہ پیچھے سرکاؤ، میں نے اس سے کہا، اور اس نے میرے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ جو چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آیا، اسے دیکھ کر بڑے بڑے زاہدوں کی توبہ ٹوٹ سکتی تھی۔ بہت ہی دلکش لڑکی تھی، اور اس وقت اگر ایک لمحے کے لیے شیطان دماغ میں آتا تو میں یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ میری ملکیت ہے۔ بعد میں جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت لیکن نہ جانے کیوں شیطان سے میری زیادہ قربت نہیں رہی تھی۔ میں نے چند لمحے اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد کہا، لتیکا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کا سر پھر آہستہ سے جھک گیا۔ میں چاہتا ہوں لتیکا، تم مجھ سے باتیں کرو، مجھے حکم دیجیے۔ حکم نہیں لتیکا، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ جی کیجیے۔ اس کی آواز بھی بڑی نغمہ بار تھی۔ لتیکا، تم نے کسی سے دوستی کی ہے کبھی؟ دوستی؟ ہاں، بہت سی سہیلیاں ہیں میری۔ کوئی لڑکا؟ نہیں۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ یہ مت سمجھنا لتیکا کہ میں کسی لڑکے سے دوستی کا نام لے کر تمہاری شرافت کو داغدار کر رہا ہوں۔ بس ایک سوال ہے یہ۔ نہیں، اس نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ لتیکا، اگر کوئی تم سے کہے کہ اس سے دوستی کر لو تو تم کرنا پسند کرو گی؟ کون؟ اس نے سوال کیا۔ میں۔ آپ تو میرے دیوتا ہیں، دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، ان سے دوستی نہیں کی جاتی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں تو میں اسے آپ کا حکم سمجھ کر مان لوں گی۔ چلو یہی صحیح۔ لتیکا، اگر تم میری بات کو میرا حکم سمجھ کر مان سکتی ہو تو میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ تم اتنی خوبصورت لڑکی ہو کہ ایک نگاہ تمہیں دیکھنے کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے احترام اور محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اور لتیکا، اس احترام اور محبت کے رشتے سے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے گردن اٹھائی، مجھے دیکھا اور پھر بولی، جی آپ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ لتیکا، میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ در حقیقت میں پربھاتم نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا چہرہ پربھاتم سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ ہر شخص دھوکہ کھا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پربھاتم کے اور تمہارے معاملات اس طرح کے چل رہے ہوں کہ پربھاتم تم جیسی حسین لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ ویسے میں یہ کہوں گا کہ بڑا بدنصیب اور کمینہ انسان ہے وہ۔ مجھے معاف کرنا، شاید تمہیں میرے یہ الفاظ پسند نہ آئیں، لیکن میں تمہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا ہوں لتیکا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں در حقیقت پربھاتم نہیں ہوں،
بلکہ ایک مسلمان لڑکا ہوں جو مصیبتوں کا شکار ہو کر یہاں آ گیا ہے۔ ٹوٹے مندر میں تھا کہ گیان چند اور دوسرے لوگ مجھے پربھاتم سمجھ کر یہاں اٹھا لائے ہیں اور پھر مجھے زبردستی تمہارا شوہر بنا دیا ہے۔ دیکھو لتیکا، مہاراج شری لال ایک دولت مند آدمی ہیں، بڑی دولت ہے ان کے پاس، اور جو حالات اور واقعات مجھے معلوم ہوئے ہیں ان کے تحت میرے لیے بڑا مقام بھی ہے تم سب لوگوں کے دل میں، لیکن میری شرافت اور اب خاص طور سے تمہارے لیے دل میں پیدا ہو جانے والی محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ رکھوں۔ لتیکا، میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو تم جیسی حسین لڑکی کو اپنا کر فخر محسوس کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے مذہب کے مطابق تمہارے پھیرے پربھاتم سے ہوئے ہیں اور تم نے من سے اسے اپنا پتی مانا ہے۔ اگر کبھی کسی بھی لمحے تمہیں یہ احساس ہوا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے تو خود سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لتیکا، میں تمہارے قریب آنے کو تیار ہوں، میں تمہیں اپنانے کو بھی تیار ہوں۔ اگر میری وجہ سے دل پر داغ پڑ جائے تو مجھے قصوروار قرار مت دینا۔ یہ حقیقت ہے لتیکا کہ میں پربھاتم نہیں ہوں، میں ایک مسلمان لڑکا ہوں اور میرا نام سلطان علی ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ہر ایک کو یہ بات بتانے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں کہ تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ لتیکا، ایسی بات نہیں ہے، یقین کرو میں جھوٹا نہیں ہوں۔ میں نے تو پورے خلوص کے ساتھ تمہیں دھوکہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن تم لوگ شدید دھوکہ کھا رہے ہو، بعد میں تمہیں سخت افسوس ہوگا۔ لتیکا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس افسوس سے بچو، کم از کم تمہارا ضمیر تو داغدار نہیں ہوگا اور میرا بھی۔ وہ سادہ اور معصوم نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے۔ کیا حسین لگ رہی تھی وہ، الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یقین اس نے بھی نہیں کیا ہے، لیکن وہ معصوم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہارا جواب چاہتا ہوں لتیکا۔ اگر تم نے بھی یہی الفاظ کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لتیکا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ صرف تم لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ تب اس کی مدھم سی آواز ابھری، جب تک آپ کا من مجھے سویکار نہ کرے آپ جو بھی چاہیں گے میں وہ کروں گی۔ اگر کبھی آپ کے من میں میرے لیے دیا آ جائے تو مجھے اپنا لیجئے، ورنہ آپ اطمینان رکھیں میں شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ کسی کو یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے۔ لتیکا، کیونکہ تم اتنی اچھی لڑکی ہو اور میرے دل میں تمہارے لیے محبت کا ایک احساس پیدا ہو چکا ہے، اس لیے میں تم سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں خود بھی پربھاتم کو تلاش کروں گا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کی داسی ہوں اور داسی بن کر دکھاؤں گی۔ گویا وہ اس بات پر تیار تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں۔ بہرحال مجھے یہ فیصلہ کر کے خوشی ہوئی تھی۔ پھر رات میں نے لتیکا کے کمرے میں ہی گزاری۔ دوسری صبح شری لال اور ان کے دونوں بیٹے آ گئے۔ یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی کہ لتیکا کی ماں مر چکی ہے اور وہ 3 بہن بھائی ہیں، ان کے علاوہ شری لال جی ہیں۔ شری لال نے ہم دونوں کو دیکھا اور ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بھگوان، تیرا شکر ہے، تو نے میری مشکل حل کر دی۔ بیٹا، تیار ہو کر آ جاؤ، اور اب تو تم ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کرو گے۔ میں ناشتہ اپنی دھرم پتنی کے ساتھ کروں گا اور پھر ہر وقت کا کھانا اسی کے ساتھ کھاؤں گا۔ میں نے کہا، بڑے ضدی ہو، مگر ہم تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کریں گے۔ شری لال جی نے کہا۔ ناشتہ ہمارے کمرے ہی میں آ گیا۔ میں نے لتیکا سے کہا، اور میرا وہ انداز برقرار ہے لتیکا، یہ پھل جو آئے ہیں نا، یہ میں کھاؤں گا، باقی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تم ایسا کرو لتیکا، مجھے ایک تھوڑا سا عرصہ دے دو۔ اس تھوڑے سے وقت میں اگر تم لوگوں کو اپنے بارے میں یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں خود کو پربھاتم کہنا شروع کر دوں گا۔ لتیکا مسکرا دی اور بولی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو میرے بارے میں بالکل بھی چنتا نہیں کرنی چاہیے۔ میں ہی آپ سے تعاون نہ کروں گی تو اور کون کرے گا؟ تم بہت اچھی ہو لتیکا، کاش میں تمہارے کام آ سکتا۔ پھر وقت گزرتا رہا، 2 دن، 4 دن، 6 دن، یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے اور 11واں دن تھا جب میری تقدیر کے ستاروں میں کچھ تبدیلیاں ہونے لگیں۔ اس دن نہ جانے کیا ہوا تھا، کچھ عجیب سی بات تھی کہ اچانک ہی اس حویلی میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ملازم بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ میں لتیکا کے کمرے میں تھا اور لیلا 3 بار میرے پاس آ چکی تھی۔
اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کے بعد چند دو شخصیتوں کو میں نے وہاں دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ رمبھو اور ترکھان تھے جو مختلف انداز میں یہاں آئے تھے، اور ان کے پیچھے پربھاتم بھی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرا ہم شکل تھا اور بالکل میرے جیسا، لیکن مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح انہیں مل جائے گا۔ رمبھو اور ترکھان کو تو میں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ ان تینوں کے پیچھے شری لال، اوم پرکاش اور رام پرکاش آئے تھے۔ تینوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ میں نے پربھاتم کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تو تم آ گئے پربھاتم جی۔ پربھاتم بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ادھر لتیکا کی حالت خراب تھی، وہ ایک گوشے میں سمٹ گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی پربھاتم کو دیکھ رہی تھی۔ پربھاتم کے چہرے پر شدید شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے رمبھو اور ترکھان کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں تو خوشی ہوگی کہ تم جو چاہتے تھے اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے ہمیں جانتا ہے۔ رمبھو نے کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کہا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، خیر، میرا تمہارا رشتہ تو اتنا گہرا ہے کہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں آ سکتی، لیکن بہرحال میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں۔ پھر میں نے شری لال سے کہا، شری لال جی، یہ دونوں کیا آپ کے رشتہ دار ہیں؟ شری لال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ان دونوں کو یہاں سے ہٹانے کے بعد ہم لوگ بات کریں؟ شری لال اب بھی خاموش رہا تو اوم پرکاش نے کہا، تجھ سے تو ہم اچھی طرح بات کریں گے کمینے، ذلیل۔ ٹھیک ہے، تم سے بھی بات کر لوں گا، لیکن ان دونوں کو یہاں سے دفع کر دو۔ ارے ہم خود چلے جاتے ہیں، ہم تو ایک نیکی کا کام کرنے آئے ہیں، تیری پول کھولنا تھی ہمیں۔ چلو ترکھان، چلو، رمبھو نے کہا، اور وہ دونوں وہاں سے باہر نکل گئے۔ تم بھی آؤ، اوم پرکاش میری طرف رخ کر کے بولا۔ لتیکا کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ ہم سب ایک بڑے کمرے میں آ گئے۔ پربھاتم کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بڑے کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے کہا، پربھاتم، پہلے تم بتاؤ، یہ دونوں، میرا مطلب ہے رمبھو اور ترکھان، تمہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ پربھاتم خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا تھا۔ اوم پرکاش نے کہا، تو اس سے سوال کرنے والا کون ہے؟ میں؟ تمہارے خیال میں کون ہوں؟ میں نے تیکھی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، پاپی ہتھیارے، تو نے جو کچھ کیا ہے بھگوان بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ پتا جی، میں اس پاپی کو جیتا نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا میں اسے، اوم پرکاش نے کہا اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ کدھر جا رہا ہے؟ رک جا، شری لال نے کہا، لیکن اوم پرکاش باہر نکل گیا تھا۔ میں پرسکون انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اور کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ لوگ گیان چند کو بھی بلا لیں؟ گیان چند؟ تو کیا کرے گا گیان چند کا؟ رام پرکاش نے کہا، باتیں کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں سے، اور جو افراد اس راز میں شریک ہیں ان سب ہی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا، پاپی، تو نے ہمارا دھرم نشٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا تو نے ہمیں۔ میں پوچھتا ہوں آخر تو ہے کون؟ رام پرکاش نے کہا، کیا بتایا تھا میں نے تمہیں؟ میں نے شری لال کی طرف رخ کر کے کہا اور شری لال کی گردن جھک گئی۔ اور تم دونوں سورما، تم جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا تم سے، اور اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ سنو پربھاتم، یہ سارے کے سارے تو بیوقوف ہیں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم سے۔ پربھاتم نے میری صورت دیکھی اور آہستہ سے بولا، تم کون ہو؟ میرا نام سلطان علی ہے، ایک مسلمان لڑکا ہوں، کچھ گندی روحوں کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ اپنی پوری کہانی میں تم لوگوں کو کیا سناؤں؟ بس یہ سمجھو مصیبت کا مارا تھا، ٹوٹے پھوٹے مندر میں آ نکلا تھا۔ ٹوٹے مندر کے پاس گیان چند اور دوسرے لوگوں نے مجھے دیکھا اور مجھے پربھاتم پکارنے لگے۔ پھر ان میں سے کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ گیان چند اس بات کا گواہ ہے۔ میں نے آخر تک ہر ایک سے کہا کہ میں پربھاتم نہیں ہوں، میں ایک مسلمان لڑکا ہوں، مان لو میری بات۔ لیکن جواب میں یہ لوگ یہی کہتے رہے کہ پربھاتم، تم اب ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ میں مانتا ہوں پربھاتم کہ میری شکل تم سے ملتی جلتی ہے، میرا جسم، میرا حلیہ بالکل تمہارے جیسا ہے، لیکن کم از کم ان لوگوں کو میری بات تو سننی چاہیے تھی۔ یہ مجھے دھمکیاں دینے لگے،
یہ شری لال بھی موجود ہیں، یہ رام پرکاش ہے، اور تیسرا وہ جو باہر گیا ہے۔ ان تمام سورماؤں نے مجھے نقصان پہنچانے کے دعوے کیے اور میری ایک بات نہیں مانی۔ میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، میں تو اپنے ہی مصائب میں گرفتار تھا۔ جب میں ان کی باتیں سن سن کر ہار گیا تو پھر میں نے سوچا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہی کروں۔ تم ان سے پوچھو، میں نے آج تک اپنا ایمان کھونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میں نے ان کے گھر کے برتن میں پانی تک نہیں پیا، سمجھ رہے ہو؟ کیوں مہاراج، یہی بات ہے؟ پربھاتم نے شری لال سے کہا۔ شری لال کے چہرے پر اب کسی قدر شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہاں اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو پھر اس کا کیا دوش ہے؟ اس کا دوش یہ ہے کہ اسے شری لال جملہ پورا نہیں کر سکا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ مجھے لتیکا کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، پربھاتم نے کہا، مہاراج جو کچھ سامنے آیا ہے آپ خود اس کے بارے میں سوچئے۔ میں کیا سوچوں؟ اتنی دیر میں اوم پرکاش اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پتا جی، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے یہ؟ تم لوگ مجھے باتیں کرنے دو گے یا خود ہی بات کیے جاؤ گے؟ پربھاتم نے دخل دیا۔ بات کر لو، تم بات کر لو، میں اس پاپی کو کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پربھاتم نے کہا، دیکھو بات بہت پرانی ہے، پتا جی کا معاملہ تھا۔ میں نے پتا جی کو وچن دیا تھا کہ میں ان کے اپمان کا بدلہ لوں گا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور یہاں سے چلا گیا۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوتا رہا، پھر رمبھو اور ترکھان مجھے ملے۔ میں نہیں جانتا یہ کون تھے، انہوں نے مجھے یہاں کی کہانی سنائی، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ کوئی میری شکل کا آدمی یہاں داخل ہو کر خود کا پربھاتم کہتا ہے تو میں اپنی عزت بچانے کے لیے نکل آیا۔ جو کچھ یہاں ہوا ہے اس میں میری بھی غلطی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، میں اب اپنی بھول کا پراشچت کرنا چاہتا ہوں۔ لتیکا کے ساتھ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، میں بھول جاؤں گا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ رہ چکی ہے۔ میں اس طرح اپنی بھول کا پراشچت کروں گا۔ اس آدمی کو تو جیتا ہی نہیں رہنا چاہیے، اسے ہم اس سنسار سے مٹا دیں، تب ہی ہمارے من کو تسلی ہوگی، اوم پرکاش نے کہا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور لتیکا ایک عجیب و غریب شکل میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے بندوق رام پرکاش کی کمر سے لگا دی اور بولی، پاپیوں، بے ایمانوں، بھگوان تمہارا ناش کرے، ایک دیوتا سامان کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ پربھاتم مہاراج، آپ میرے پتی ہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، پر ایک بات کہوں آپ سے، پوجا کرتی رہی ہوں آپ کی، آپ کے چرنوں میں مر جانا اپنا جیون سمجھتی ہوں۔ آپ نے مجھے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، اور جس پر اوم پرکاش پستول تانے کھڑا ہوا ہے، اگر میرا بس چلے تو میں اس کے چرن دھو دھو کر پیوں۔ آپ لوگ شاید اس بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ سب اندھے ہیں، لیکن میرے لیے یہ ایک بھائی سمان ہے۔ یہ اوم پرکاش اور رام پرکاش جو کچھ بھی ہیں، بھگوان کی سوگند، یہ اس شخص کے چرنوں کی دھول بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں نے بھائی بہن کی مانند سمے گزارا ہے۔ ارے پاپیوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو تمہارے گھر کے برتن میں پانی تک نہ پیے وہ تمہاری عزت کیسے لوٹ سکتا ہے؟ اگر اس کے من میں بھگوان نہ ہوتا تو وہ سب کچھ بھول جاتا، پر اندھے ہو تم سب۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تم میں سے ایک ہوں، سمجھ رہے ہو نا پربھاتم جی آپ؟ میں نہیں کہتی کہ میری بات پر وشواس کریں، مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اچھا ہے، ان پاپیوں کو کم از کم دکھ تو ہوگا اس بات کا، لیکن یہ دیوتا جو میرے سامنے کھڑا ہے، میں نے اسے بھائی کہا ہے، اور بھائی بہن کا رشتہ جانتے ہیں آپ؟ سلطان، بھگوان کی سوگند، اگر مجھے 1000 بار تمہارے چرنوں میں قربان ہونے کا موقع ملے تو میں ہر بار تمہارے قدموں میں قربان ہو جاؤں گی۔ تم نے میری عزت کی حفاظت کر کے جو کچھ مجھے دیا ہے کوئی نہ دیتا سنسار میں۔ پربھاتم جی، پہلے میں تمہارے لیے دکھی تھی، پر اب نہیں ہوں، کیونکہ میں ابھاگن ہوں، نیچ ہوں۔ اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے ان محافظوں نے جو میرے پتا اور میرے بھائی ہیں، ایک غیر مرد کو میرا پتی بنا کر میری تنہائی میں بھیج دیا تھا۔ پستول پھینک دے اوم پرکاش، اس دیوتا کو کوئی نقصان پہنچا تو بھگوان کی سوگند، آج تم سب کا خون کر دوں گی میں۔ سب کی کیفیت خراب تھی
اور ایک عجیب سا پراسرار سکوت کمرے میں پھیل گیا تھا۔ دیر تک وہ ماحول کے سحر میں گرفتار رہے۔ پھر اوم کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، لطیکا تو؟ ہاں اوم، تو میرا بھائی ہے نا؟ میرے شریر کو چھوا ہے تو نے؟ بول، چھوا ہے میرے شریر کو؟ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اوم غرا کر بولا، یہ بھی میرا ایسا ہی بھائی ہے، مان سکتا ہے تو مان لے، ورنہ بھاڑ میں جا، مجھے کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا من شانت ہے تو سارا سنسار شانت ہے۔ سلطان میرے بھائی، تم مجھے اپنی بہن کہو گے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ لطیکا، سچ مچ تم میرے لیے بہن جیسی ہو، اور دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا کہ میں پربھاتم نہیں ہوں۔ شری لال اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے میرے قدموں میں سر جھکاتے ہوئے کہا، سچ مچ تم جو کوئی بھی ہو، دیوتا ہو، بھگوان تمہاری اس نیکی کا پھل دے، ہم سب سے بھول ہو گئی تھی۔ ارے پاپی، اب بھی پستول سیدھا کیے ہوئے کھڑا ہے، چل چرنوں میں جھک اس کے، جس نے ہمارا جیون بچا لیا ہے، جس نے ہمارے منہ کا کلنک لگنے سے بچا لیا ہے بھگوان، کتنی بڑی بھول ہوئی تھی ہم سے۔ پھر اوم پرکاش اور رام پرکاش بھی ٹھیک ہو گئے۔ پربھاتم نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، میرے بھائی، تم میرے ہم شکل ہو، مگر افسوس میں تمہارے جیسا مہان نہیں ہوں۔ تم مہان بن سکتے ہو پربھاتم، بھگوان کی سوگند، کاش میں تمہارے جیسا ہو سکوں۔ تو کھل کر اس بات کا اعتراف کرو کہ تم لطیکا کو پاک سمجھتے ہو۔ بھگوان کی سوگند، وہ دیویوں کی طرح پاک ہے، مجھے یقین ہے۔ دوسری بات یہ پربھاتم کہ تم پرانی رنجشیں بھول کر لطیکا کو اپنا لوگے اور ان لوگوں کو کوئی دکھ نہ دوگے۔ میں ایسا ہی کروں گا، تو بس سمجھ لو کہ تم ایک اچھے انسان بن گئے ہو۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ دونوں تمہیں کہاں ملے تھے؟ کون؟ رمبھو اور ترکھان مجھے ایک ریلوے اسٹیشن پر ملے تھے، پکڑ لیا تھا مجھے، پکڑنے والوں کی طرح۔ پاپیوں کے اندر نہ جانے کیسی شکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ان سے بچا نہ سکا، اور اس کے بعد یہ لوگ مجھے لے کر یہاں آ گئے۔ پر ایک بات بتاؤ سلطان، تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اس کہانی سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کاش ہم بھی تمہارے کسی کام آ سکتے۔ پربھاتم بولا۔ اس کے بعد فضا بدل گئی۔ اوم پرکاش، رام پرکاش اور شری لال بھی اب بے حد شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی پراسرار سی کیفیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شری لال جی۔ کہیے سلطان جی۔ شری لال نے شرمندگی سے دیکھا۔ دیکھیے، عزت بڑی نازک چیز ہوتی ہے۔ لطیکا جیسی معصوم لڑکی، جسے اب میں بڑے خلوص سے اپنی بہن کہہ سکتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ پربھاتم خوش نصیب ہے کہ اسے لطیکا جیسی بیوی ملی ہے۔ دیکھیے، انسان کی زبان کوئی نہیں روک سکتا۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ مجھے خاموشی سے یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتا دیں۔ میں اتنی خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ جو چند افراد ان تمام باتوں کے رازدار ہیں، ان کے دل سے تو خیر ہم یہ بات نہیں نکال سکتے، لیکن بات زیادہ لوگوں میں پھیلنی نہیں چاہیے۔ مطلب راج کنڈل ہے نا اس بستی کا نام؟ ہاں، رات کی تاریکی میں آپ مجھے راج کنڈل سے باہر جانے کا راستہ دکھا دیں، میں چلا جاؤں گا۔ پربھاتم جس حیثیت سے یہاں آئے تھے، یعنی جس حیثیت سے مجھے یہاں لایا گیا تھا، اسی حیثیت سے یہاں مقیم ہو جائیں، اور کبھی یہ بات ظاہر نہ کی جائے کہ کبھی ان کے روپ میں کوئی دوسرا یہاں آیا تھا۔ شری لال نے ایک بار پھر مجھے شکر گزار نگاہوں سے دیکھا اور بولا، تم غیر ہو کر ہمارے لیے اتنی ہمدردی اپنے من میں رکھتے ہو۔ اب آپ کے لیے نہیں، بلکہ لطیکا کے لیے، کیونکہ اس گھر میں میری ایک بہن موجود ہے۔ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ جو بتاؤں گا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں نے کہا۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ نہیں شری لال جی، مجھے میری آگ میں جلنے دیجیے، بس یوں سمجھ لیجیے کہ ایک سلگتا ہوا انسان ہوں جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ایک عذاب میں گرفتار ہوں، ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی ایک صاحب حیثیت انسان ہوں، لیکن انسان کی حیثیت موجودہ وقت کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کو بتانا بیکار ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی کچھ تو۔ نہیں مہاراج، معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں نے کہا، اور بہرحال وہ لوگ میری خواہش کے مطابق تیار ہو گئے